بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، نصیحت چینل پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر جاری ہے، جس کی یہ تیسری قسط ہے۔ ان اقساط میں ہم ایسے معجزات کا ذکر کریں گے جس میں امراض سے شفا کے واقعات شامل ہیں۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کا جھنڈا عطا فرمانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آشوب چشم اتنا سخت تھا کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرما دی تو وہ فوراً ہی شفا یاب ہو گئے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں، اور وہ اسی وقت جھنڈا لے کر روانہ ہو گئے اور جوش جہاد میں بھرے ہوئے انتہائی جان بازی کے ساتھ جنگ کی، اور خیبر کا قلعہ ان کے دست حق پرست سے اسی دن فتح ہو گیا۔ اسی طرح جب غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں سانپ نے کاٹ لیا اور درد اور کرب کی شدت سے بےتاب ہو کر رو پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی درد جاتا رہا اور سانپ کا زہر اتر گیا۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے مکان کے زینے سے گر پڑے، جس سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور ان کے ساتھی ان کو اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبان سے ابو رافع کے قتل کا سارا واقعہ سنا، پھر ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا دست مبارک پھیر دیا تو وہ فوراً ہی اچھی ہو گئی، اور یہ معلوم ہونے لگا کہ ان کی ٹانگ میں کبھی کوئی چوٹ لگی ہی نہ تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ بخاری شریف میں ایک اور جگہ منقول ہے کہ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا، وہ فوراً ہی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں درد کی کوئی شکایت محسوس نہ ہوئی، صرف زخم کا نشان رہ گیا تھا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اندھا حاضر ہوا اور اپنی تکالیف بیان کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں دعا کر دوں، اور اگر چاہو تو صبر کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بینائی کے لیے دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا مانگو کہ خداوند اپنے رحمت والے پیغمبر کے وسیلہ سے میری حاجت پوری کر دے۔ ترمذی اور حاکم کی روایت میں اتنا ہی مضمون ہے، مگر ابن حنبل اور حاکم کی دوسری روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس نابینا نے ایسا کیا تو فوراً ہی اچھا ہو گیا اور اس کی آنکھوں پر بھرپور روشنی آ گئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ خشم کی ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا اکلوتا بیٹا بولتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور اس میں ہاتھ دھو کر کلی فرما دی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ پانی اس بچے کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ دوسرے سال وہ عورت آئی تو اس نے لوگوں سے بیان کیا کہ اس کا لڑکا اچھا ہو گیا اور بولنے لگا۔ نصیحت چینل کے ناظرین، بولیے سبحان اللہ۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا، جس سے ان کی آنکھ ان کے رخسار پر بہہ کر آ گئی۔
یہ دوڑ کر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی اپنے دست مبارک سے ان کی بہتی ہوئی آنکھ کو آنکھ کے حلقے میں رکھ کر اپنا مقدس ہاتھ اس پر پھیر دیا تو اسی وقت ان کی آنکھ اچھی ہو گئی اور یہ آنکھ ان کی دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری آنکھ کو تمہارے حلقہ چشم میں رکھ دوں اور وہ اچھی ہو جائے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہیں اس کے بدلے پر جنت ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت بلا شبہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، مگر مجھے کانا ہونا بہت برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے آپ میری آنکھ اچھی کر دیجئے اور میرے لیے جنت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ حضور رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس جان نثار پر پیار آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ کو حلقہ چشم میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا تو ان کی آنکھ بھی اچھی ہو گئی اور ان کے لیے جنتی ہونے کی دعا بھی فرما دی، اور یہ دونوں نعمتوں سے سرفراز ہو گئے۔ سبحان اللہ! یہ معجزہ بہت ہی مشہور ہے، اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہمیشہ اس بات کا فخر رہا کہ ان کے جد اعلیٰ کی آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے اچھی ہو گئی۔ چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا یہ قطعہ پڑھا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جس کی آنکھ اس کے رخسار پہ بہہ آئی تھی تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے وہ اپنی جگہ پر کیا ہی اچھی طرح سے رکھ دی گئی، تو پھر وہ جیسی پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی، تو کیا ہی اچھی وہ آنکھ تھی اور کیا ہی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس آنکھ کو اس کی جگہ رکھنا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل! اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے تو کیا ہی کہنے، ان کے معجزات کے بارے میں پڑھ اور سن کر ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین! اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔